لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو سنتاس معاہدہ ہے اسی میں ایک فلو بھی ہے, ایک خامی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی پینلٹیز بھی نہیں ہے. آپ کو مئی میں انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن سے پاکستان کے حق میں فیصلہ بھی ملا, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب ہوا کہ انڈیا کے جو عزائم ہیں وہ اس سے رک رہا ہے. سو وی آر ناٹ ایبل ٹو اسٹاپ انڈیا. از دیٹ وائی پاکستان اور پاکستانی قیادت, جیسے آپ اس میں بھی شامل ہیں, کہ ہم ہاتھ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں, ہم نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ بین الاقوامی سطح پر ہم وہ پین انفلیکٹ نہیں کر پا رہے انڈیا پر. دیکھیے, پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ چلیں, آپ نے کیونکہ وہ ہاتھ کاٹنے والی بات کی, وہ آپ نے ایک حوالہ دیا اس تقریر کا جس کا میں ذکر کر رہا تھا, تو جو میں اصل بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے پوری دنیا کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بات ہم نہیں کر رہے, یہ بات بھارت کر رہا ہے. ہم ہاتھ کاٹ دیں گے, ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک بین الاقوامی عدالت نے فیصلہ دیا ہے, اور اگر ایک ملک کہتا ہے کہ میں اس کی جورسڈکشن نہیں مانتا, تو پھر اس کے بعد تو ماسوا جنگوں کے کوئی چیز نہیں رہ جاتی. دیکھیے نا, میں نے ڈپلومیٹک میں نے آپ کو صرف ابھی 3 مہینے میں 4-5 جگہ جہاں پہ ڈپلومیٹکلی اس کو ایسکیلیٹ کیا وہ بتایا. میں نے بھی آپ کو ایک کیس بتایا, اس کے علاوہ بہت سے کیسز ہیں اور جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں ان کی بھی نیگوشیشنز جاری ہیں, یہ بھی ہے. مگر اگر ملک کہے کہ میں تمہاری سانس کاٹ دوں گا اور میں تمہارے بچوں کو پیاسا کر دوں گا اور 3 دن میں تمہارے بچے مر جائیں گے اور تمہاری فصلیں تباہ کر دوں گا اور تمہارے ملک کی 50% جو آپ کی امپلائمنٹ ہے یعنی روزگار ہے اس کو تباہ کر دوں گا اور 100% آپ کا کھانا پینا میں بند کروا دوں گا اور 25% آپ کی معیشت کو کاٹ دوں گا, تو اعلان جنگ تو وہ تو یہ بات ہاتھ کاٹنے کی حد تک تو آپ نے کر دی, لیکن اس کا جو پس منظر ہے اس میں تو اعلان جنگ ہو چکا ہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنگ نہ کرو, جنگ مت کرو, کیونکہ 2 مرتبہ تم 2 سالوں میں کر کے دیکھ چکے ہو اس کا نتیجہ, تیسری مرتبہ بھی نتیجہ وہی نکلے گا. لیکن پاکستان کو اس وقت, ابھی جب میں بیلجیم میں گیا ہوا تھا تو ایک نئی اصطلاح سنی, اور وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے بات ہوا کرتی تھی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی. میں اس مرتبہ گیا تو ہر بندے نے مجھے کہا کہ یار یہ کمال, پاکستان تو نیٹ پیس پرووائڈر بن گیا ہے ریجن کا. تو ایک ملک جو نیٹ پیس پرووائڈر بن گیا ہے دنیا کا, اور اپنی جنگ میں نہیں خطے کی جنگ میں نیٹ پیس پرووائڈر بن گیا, اس کی پہلی دل کی تمنا تو یہی ہے کہ یہاں پہ امن ہو. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بھارت میں ہم سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں یار. بھارت کے غریب لوگوں سے ہم ان کے خلاف ہیں؟ وہ اپنے بیوی بچوں کو پالنا چاہتے ہیں, وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ بھی کسان ہیں, وہ ضرور بھلا ہو ان کا, وہ اپنے ملک میں فوکس کریں غربت مٹانے پہ. ہم پہ اعلان جنگ کریں گے تو اس پہ میں نے کہا کہ آپ تو اعلان جنگ کر رہے ہیں, تو اس کا جواب آپ کو 2 مرتبہ مل چکا ہے, تیسری مرتبہ شاید اس سے زیادہ شدید ملے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ انڈیا اعلان جنگ کر چکا ہے اسی لیے پاکستان کا جواب اسی طریقے سے جیسے آپ نے دیا تھا, جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نیوکلیئر آپشن بھی موجود ہے. لیکن اگر جو آپ نے انڈیا کے شہریوں کی بات کی, ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک طرف جو سفارتی کوششیں ہیں, پھر جو لیگل اور قانونی کوششیں اس پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے, لیکن اگر ہم پس پردہ جو بات چیت چل رہی ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹریک ٹو ڈائیلاگ بھی ہوا ہے کولمبو شری لنکا میں, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, پھر کوئی 100 پاکستانی اور بھارتی شہریوں کی طرف سے خط بھی لکھا گیا ہے جس میں اسی طرح پانی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیک چینل کوششیں ہوتی ہیں, یہ جو سٹیزنز پریشر ڈالی کی کوششیں کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, یا وی آر بیونڈ دیٹ پوائنٹ ود انڈیا اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جنگ بھی کرنے کے بعد کیا کریں گے, بربادی بھی کرنے کے بعد کیا کریں گے. خدا نہ خواستہ کو بہت بڑی جنگ ہو جائے اور بہت بڑی تباہی ہو جائے تو اس کے بعد بھی کیا ہی کریں گے, آخر میں کیا کریں گے. ابھی یہ جو ساری جنگ ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان, اس کے آخر میں کیا ہوا ہے اتنی بربادی کے بعد, یا اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا ہے. تو بار بار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں لوگ پیس پرووائڈر کہہ رہے ہیں, جب انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اور پاکستان پہ الزام لگایا تو ہم نے کیا جواب دیا؟ ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ بھاگ جاؤ جنگ کرتے ہیں.
ہم نے کہا ایسے کریں یار، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی تنظیم ہے جس کا سرا پاکستان سے ملتا ہے، جو آپ کے ہاں، جس کا ہم نے اس کو باقاعدہ ہم نے اس کو وہ کیا، ہم نے جتنے بھی لوگ اس میں نقصان ہوا اس کی مذمت ہم نے کی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ وہ ایویڈنس ہمیں دے دیں تاکہ ہم آپ کو جواب دے سکیں۔ انہوں نے کہا آپ سے بات نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا اچھا چلیے ایسے کیجئے کہ آپ بین الاقوامی سطح پہ یونائٹڈ نیشنز یا کسی بھی اور ادارے کو وہ ایویڈنس دے دیں اور ہم اپنا ایویڈنس دے دیتے ہیں، وہاں بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دیں گے، نہیں بات کریں گے۔ ہم نے کہا چلیے ایسا کیجئے کہ ہمارے بہت سے دوست ممالک ہیں، اب بھی ہمارے دوست، آخر میں بھی تو دوست ممالک نے ہماری جنگ کو ختم کروایا، تو آپ ایویڈنس ان کو دے دیں تو ہم ان کے ساتھ بات، انہوں نے کہا ان کو بھی نہیں دے دیں گے۔ تو ہم نے کہا پھر یہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے، یہاں بھی نہیں کریں گے، وہاں بھی نہیں کریں گے، تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جنگ کریں گے۔ تو ہم نے بسم اللہ آ جائیں پھر۔ تو پھر جنگ کے بعد بھی تو یہ خود ہی بھاگے چلے گئے انہی دوستوں کے پاس کہ بھائی اب ختم کروا دو۔ تو ہم تو پہلے بھی امن کی بات کر رہے تھے، آج بھی امن کی بات کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں بھی کریں گے، بیکاز مجھے تو بڑی خوشی ہوئی جب لوگوں نے پاکستان کو نیٹ پیس پرووائڈر کہا۔ تو ہم کیوں ایسی اشتعال انگیزی کریں گے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، بہت بہت شکریہ۔